جواب دیتا ہوں جی میں کہ مجھے صرف ٹائم دے دیں مہربانی کر کے صبر سے. تو یہ جو ان کی نمائندگی تھی وہ آپ کے سامنے ہے، ریکارڈ پہ ہے. سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریر وہ ہے، یعنی 24 گھنٹے میں 1 ملین سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے تھے، اور جو نیکسٹ تھی وہ 300,000 کے قریب تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. اس کے علاوہ انیشیٹو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چائنیز جو ہے وزیر اعظم انہوں نے خود چیئر کرنا تھا، پاکستان اس پہ مدعو تھا اور پاکستان نے اس میں وزیر اعظم صاحب نے اس میں خود اس میں نمائندگی کی. اسپیشل کلائمیٹ ایونٹ جو ہے، جو ہماری چونکہ جو فلڈز کا مسئلہ ہے اور جو پاکستان 1% سے کم ایمیشنز کے باوجود دنیا میں ٹاپ 10 کنٹریز میں ولنریبل ملک ہے، اس حوالے سے وہ بہت اہم ایونٹ تھا. اور اس میں جو نمائندگی وزیر اعظم صاحب کی تھی، اور اس میں پریزیڈنٹ آف برازیل خود اس کو چیئر کر رہے تھے. اور جو COP 30 ہونے جا رہا ہے وہ برازیل میں ہونے جا رہا ہے اگلے چند مہینوں میں، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ریلیونس بہت زیادہ تھی اور اس کی نمائندگی بھرپور کی گئی پاکستان کی. اسی طرح ملٹی لیٹرل میٹنگ ایک ہوئی، اس کی تفصیل میں فلسطین کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے سیپریٹ ابھی عرض کروں گا. لیکن وہ جانے سے پہلے یہ بات ہوئی کہ UNGA تو ہونا ہے، ہر سال ہوتا ہے، اب بھی ہوگا، 80واں ہو رہا ہے. یونائٹڈ نیشن فیل ہو چکا ہے غزہ میں خون بندی کرانے کے لیے. یورپین یونین فیل ہو چکا ہے وہاں خون بہانے کو ختم کرنے کے لیے. عرب ممالک فیل ہو چکے ہیں وہاں خون بند کروانے کے لیے. ہیو اے ہارٹ. کوشش کیا تھی کہ کیا پاکستان، اور یہ کوئی اناؤنس کر کے نہیں، یہ ایک نوبل مشن تھا اس وزٹ کا، کہ کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ اگر کچھ ممالک مل کے US is perhaps the last hope now، کہ اگر ان کو انگیج کر کے یہ خون بندی جو روز ہو رہی ہے معصوم جانوں کی، اب وہ بھوک کی وجہ سے بیچارے فوت ہو رہے ہیں وہاں لوگ، کئی درجنے روز وہاں سے نکالے جا رہے ہیں، اور جو گئے ہوئے ہیں ان کو واپس آنے نہیں دیا جا رہا. ویسٹ بینک کو ہڑپ کرنے کا پلان ہے. تو اس کے لیے ایک پلان تھا کہ کچھ ممالک اگر مل کے، تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں US کے، ان کو انگیج کر کے ان کو انوالو کریں کہ بھئی یہ اس وقت سب سے زیادہ تکلیف دہ مسئلہ یہ ہے فلسطین کا اور غزہ کا، اور جہاں وہ 64,000 لوگ شہید ہو چکے. جناب اسپیکر، 1.5 لاکھ سے زیادہ زخمی ہو چکے پچھلے 2 سال میں. یہ درجنوں قراردادیں پاس ہو چکی ہیں یونائٹڈ نیشن میں، UN جنرل اسمبلی میں OIC کی قرارداد ہو چکی ہیں. ہم نے تو اپنا تقریر میں نے تو کہا کہ غزہ تو گریو یارڈ کا بن چکا ہے، قبرستان، انٹرنیشنل گلوبل کانشس کا ضمیر کا قبرستان بن چکا ہے. وہاں تو لوگوں کا قبرستان تو بن رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک اٹیمپٹ تھی، اور یہ وہ میٹنگ تھی جس میں 1+1 تھا کہ ملک کا صدر، جہاں میں صدارتی نظام ہے یا پارلیمانی نظام ہے تو وزیر اعظم، اور اس ملک کا وزیر خارجہ. 8 ممالک تھے اس میں. جناب اسپیکر، ہمارے ساتھ سعودی عربیہ ملا، ہمارے ساتھ جارڈن ملا، ہمارے ساتھ ایجپٹ ملا. یہ 5 عرب ممالک تھے. اور جو اسلامی ملک ہیں جو عرب ممالک نہیں ہیں، اس میں ہمارے ساتھ ترکی ملا اور انڈونیشیا ملا. یہ وہ 8 ممالک تھے جن کے یا صدر، جن کے صدارتی نظام ہے، صدر ہے، انڈونیشیا کا صدر ہے، یا وزیر اعظم، اور ان کے تمام 8 کے 8 پاکستان سمیت وزیر خارجہ. یہ ایک میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو کہ وہاں ہوئی. اور اس کی میں نے جیسے عرض کیا کہ میں تفصیل عرض کرتا ہوں کہ اس میٹنگ میں یہی بات کی کہ جی کوئی اور ایجنڈا نہیں تھا، اپنا بھی ایجنڈا نہیں تھا. اور اس میٹنگ جب طے ہو گئی، اس سے پہلے ایک دن پریپریٹری میٹنگ ہوئی. میں آج تفصیل بتا رہا ہوں، یہ کسی پریس میں نہیں ہے. اور یہ طے ہوا کہ یہ ڈسکریٹ رکھی جائے گی. یہ اتنا نوبلسٹ آف دی نوبل کاز ہے کہ اگر یہ نکلا تو کئی جو سپوائلر ہیں جو اس کو خراب کریں گے وہ جمپ کر کے آ جائیں گے میدان میں. ہم نے دیکھا ہے، میں نے جیسے عرض کیا، نہ UN کی ریزولوشن نے کوئی کام کیا، نہ سیکورٹی کونسل روک سکی، نہ عرب ممالک خود روک سکے. اور وہاں تقریریں بہت ہوئی ہیں. اس ہاؤس میں بھی ایک ہم نے ریزولوشن پاس کی، بڑی سنسیئرٹی میں موسٹ گریٹفل ہوں دونوں سائڈس کا، کہ ادھر بھی ہوئی، سینٹ میں بھی ہوئی. لیکن اینڈ رزلٹ کیا تھا؟ وہ خون بہہ رہا تھا. وہ لوگ روزانہ اب بھوک سے وہاں ہیومینیٹیرین ایڈ کو نہیں جانے دیا جا رہا تھا. جناب اسپیکر، تو اس سے ایک دن پہلے ہماری
8 फॉरेन मिनिस्टर्स की प्रेपरेटरी मीटिंग हुई, उसके बाकायदा ताकि 1 घंटे की मीटिंग थी प्रेसिडेंट ट्रम्प की वो वाली, तो ये साइड लाइन्स पे थी और यूएन हेडक्वार्टर्स के अंदर थी, अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स के अंदर थी न्यूयॉर्क में। उस पर हमने बात सब ने की कि जी ये इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये तो शर्मनाक चीज़ है, अगर इसको भी रोक नहीं सकते फिर इस अदारों के ऐसे का क्या फ़ायदा यूएन जनरल असम्बली का, क्या फ़ायदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। आई मस्ट अप्रिशिएट कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको पॉजिटिवली रिएक्ट किया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दी। उसने कहा कि फिर इस तरह करें कि आपके जो 8 फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, मेरी टीम आपके साथ बैठ जाती है और आप कोशिश करें कि 48 से 72 घंटे में कोई आप वर्केबल सोल्यूशन दें। और उन्होंने बताया कि मैंने पीर को, आने वाला जो पीर था जो गुजर गया है, मैंने पीर को नेतन्याहू से मीटिंग करनी है, तो मैं फिर इसको कोशिश करता हूँ कि इसको रोकनेट थी, इस पर किसी का जाती एजेंडा नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि तमाम जो फोरम है जिनको करवा लेना चाहिए था, अब तक 2 साल नहीं करवा सके, तो इसलिए वो मीटिंग ख़त्म हुई। अगले दिन मीटिंग तय हुई दोबारा, कतर की एम्बेसी कन्वीनर थी, उस एम्बेसी में तमाम मीटिंग्स हुई, इसको कोई पब्लिक नहीं किया गया, कोई फोटो नहीं रिलीज हुई। मां से प्रेसिडेंट ट्रंप वाली मीटिंग की जरूर हुई क्योंकि यूएन वो हेडक्वार्टर्स में थी, और उसमें छुट्टियां खत्म, स्कूल की तैयारी, नई क्लास में सीखने की बारी। इस साल भी स्कूल में अच्छी हाजिरी और हाजिर दिमागी के लिए देते रहे नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, जो है 3 गुना ज्यादा मौसर, ताकि हमारे बच्चे पीछे न रहें। नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, बेहतर जिंदगी की मजबूत बुनियाद। तो जब उन्होंने दिया, हमने कहा कि अब हम आपस में मीटिंग करेंगे अगले 24 घंटे और फिर हम आपको बात बताएंगे कि हमारा क्या इस पर रद्द अमल होगा। स्पीकर उसी के अंदर रहते हुए बजाय ये कि हम कंप्लीट एक नया ड्राफ्ट बनाते और फिर वो उसमें कई दिन लगते, तो हमने कहा कि इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हैं, जो चीज़ें हमारी विश लिस्ट है उसको हम उसमें या इनकी चीज़ों को अमेंड करते हैं, डिलीट करते हैं, पर यानी ट्रैक चेंजेस जिसे कहते हैं, और अपनी चीज़ें डालते हैं। हमने उस हवाले से कई मीटिंग्स की, अगले 24 घंटे में 3 मीटिंग्स हमारी हुई, एक्सचेंजेस हुई, और वहाँ हार्ड कॉपीज हम एक्सचेंज कर रहे थे एक दूसरे के होटलों में, ताकि अगर वो ना हो कि कोई चांस है रोकने का इस खून बंदी का, तो वो भी ख़त्म हो जाए। वो अल्हम्दुलिल्लाह जुमे को रात को जब मैं वहाँ से निकल रहा था, तो ये फाइनल जो ड्राफ्ट बना हमारी तरफ से 8 मुल्कों की तरफ से, अकेला पाकिस्तान उसमें नहीं है, 8 मुल्कों की तरफ जो ड्राफ्ट बना, वो ड्राफ्ट फैसला हुआ कि जी अब इसको दूसरी तरफ एज पर अंडरस्टैंडिंग हम भेज दें कि जी हमारा ये ड्राफ्ट है एज ए काउंटर ड्राफ्ट टू यू। वो जो ड्राफ्ट वहाँ गया, हमने वो रीफ्यूलिंग करनी थी वापसी पे, तो हम जब लैंड किया, करीबन हम 2 घंटे वहाँ से अभी निकले थे न्यूयॉर्क से, तो मुझे अब हमारे एम्बेसडर साहब का फ़ोन आया, जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार, वेरी इंटेलिजेंट, पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से सलामती काउंसिल की जो मेंबरशिप में चला रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि यहाँ एक फ़ाइनल चीज़ है। मैंने कहा क्या रह गया, कोई चीज़ रह गई? कर नहीं, कुछ ममालिक कह रहे हैं कि जी ये 8 के 8 फॉरेन मिनिस्टर साइन करें इस डॉक्यूमेंट पे, और कुछ का ख्याल है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे उन्होंने दिया हम भी ये ड्राफ्ट दे दें हमारी, तो ये तो एक कंट्री टू कंट्री हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है कि देखो ये अरब ममालिक, उसमें 5 अरब ममालिक है, 3 इस्लामी मुल्क हैं पाकिस्तान समेत, उनको कहो कि जी, क्योंकि एक ग्रुप था कि जी नहीं होना चाहिए, दूसरा ग्रुप था साइन, ये भी एक मामूली चीज़ थी मेरे नज़दीक। तो मैंने कहा कि इनको कि जी आप फैसला कर लें, मेजॉरिटी अगर आप फैसला करते हैं कि जी साइन होने चाहिए, तो हम इलेक्ट्रॉनिकली साइन करवा लेते हैं, अभी साइन आप कर रहे हैं मेरे बिहाफ पे। अगर आप समझते हैं कि नहीं होने चाहिए तो आप जमा करा दें, इसको भेजें। तो बाय द टाइम वी लैंडेड नेक्स्ट डेस्टिनेशन सुबह अगले दिन, क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे का सफ़र था, तो मुझे कंफर्म कर दिया गया कि अमेरिकन साइड को ड्राफ्ट मिल गया है। ये सैटरडे का दिन है। अब जो फाइनल मंडे को उनकी जो मीटिंग होनी थी, जो कि मैं पता था कि उनकी मीटिंग होनी है, तो इसमें जनाब स्पीकर जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की, जो उन्होंने मंडे को अनाउंसमेंट्स की, और मैं मंडे को लंदन से पाकिस्तान आ रहा था सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे, 4 घंटे का फ़र्क है, 10:30 बजे मैंने लैंड करना, 10:30 वहाँ चला था। तो उस दौरान ये उन्होंने, अमेरिका ने अनाउंसमेंट भी की और 20 पॉइंट प्लान भी एक अनाउंस किया, साथ 20 पॉइंट ही चल रहा है थ्रू आउट।
مجھے سعودی وزیر خارجہ کا میں نے فون جب آن کیا تو میسج تھے، تو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا خیریت ہے؟ انہوں نے کہا کہ بردر وہ انہوں نے ہمارا جو بھیجا تھا، اکثر جو ارجنٹ چیزیں ہیں وہ تو ماننی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ابھی بھی ہمیں ان کو انگیج کرنا پڑے گا۔ کیا چوائسز تھیں؟ 2 چوائسز تھیں، یہ میں سعودی وزیر خارجہ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ ایک چوائس یہ ہے کہ ہم کہیں نہیں، ابھی ہم کنٹینیو کریں گے، اور شاید اسرائیل کو یہ سوٹ کرے گا کہ یہ ابھی چلتا رہے معاملہ، جتنے اور مار سکتے ہیں، جتنے اور خون ریزی ہو سکتی ہے، جتنے اور لوگ نکال سکتے ہیں بردر، اور وی لیٹ، جو انہوں نے اناؤنس کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ اور 20 پوائنٹس، اور ہم اپنی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کریں، اور وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہم ریکارڈ پہ بھی لے آئیں اور ان کو بھی بھیج دیں۔ میں نے کہا بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، ہمیں ایسے کرنا چاہیے، اور لیکن میں نے کہا جوائنٹ سٹیٹمنٹ کو بنائی ہے، تو اس نے کہا مجھے آدھا گھنٹہ دو، یہاں ڈرافٹ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تیار ہے، وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ مجھے وہ 11:30 رات ملی، پیر کی رات کو، اب میں ان سے انگیجڈ ہوں ٹیلی فون پہ بھی، ادروائز بھی۔ میں وہ چینجز آپ کو نہیں واک تھرو کروں گا، وہ شاید جو بھی کچھ ساتھی کہہ رہے تھے وہ اسرائیل کے حوالے سے کوئی نام وام تھے، میں نے وہ کٹوائے اس سے۔ میں نے کہا ہم اسرائیل کا نام نہیں سننا چاہتے، ہماری ٹریول ڈاکومنٹ جو ہے، میں یار اجازت دو نا بھائی، ہماری ٹریول ڈاکومنٹ کہتی ہے ویلڈ فار آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل۔ انہوں گارنٹی سیکیورٹی وغیرہ کی بات تھی کہ جی ظاہر ہے کہ جب ہوگا تو جو سیکیورٹی کی گارنٹی ہونی چاہیے فلسطینیوں کے لیے بھی، اسرائیل کے، میں کہا یہ لفظ یہ ہمارا نو گو ایریا ہے۔ تو جو فائنل سٹیٹمنٹ ہماری رات 1 بجے فائنل ہوئی آپس میں شٹلنگ کے بعد، ظاہر ہے کہ وہ اکیلے تو فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے کہا بردر آئی ول پاس یور سینٹیمنٹس ٹو آل دی ادر 6 بردرس اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو۔ رات 1 بجے اسٹیٹمنٹ فائنل ہوئی، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، آپ کے ریکارڈ پہ بھی لکھوا دیتا ہوں۔ The foreign ministers of the Hashemite Kingdom of Jordan, the United Arab Emirates, the Republic of Indonesia, the Islamic Republic of Pakistan, the Republic of Turkey, the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Qatar, and the Arab Republic of Egypt welcome President Trump's leadership and his sincere efforts to end war in Gaza, and assert their confidence in his ability to find a path to peace. They emphasized, yani 8 country membership with US in securing peace in the region. Tisra, along these lines, the ministers welcomed the announcement by US regarding his proposal to end the war, ye unhone announce kiya, rebuild Gaza, prevent the displacement of the Palestinian people jo nikal rahe the, and advance the comprehensive peace, as well as his announcement that he will not allow, very important, annexation of West Bank, جو اسرائیل اناؤنس کر چکے ہیں ایز اے کنٹری، ایز اے پارلیمنٹ، کہ ہم اس کو انیکس کریں گے، یہ اسرائیل کا حصہ ہوگا، وہ کیٹیگورک ہم نے ان سے یہ کمٹمنٹ لی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو اناؤنس کیا، اینڈ ہی ول ناٹ الاؤ دی انیکسیشن آف دا ویسٹ بینک۔ اگلا پیرا کیا کہتا ہے؟ دی منسٹرز، یہ 8 کا ہے یہ اسٹیٹمنٹ، دی منسٹرز افرم دیئر ریڈینیس ٹو انگیج پازیٹیولی اینڈ کنسٹرکٹیولی ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ دی پارٹیز ٹوورڈ finalizing the agreement and ensuring its implementation in a manner that ensures peace, security and stability for the peoples of the region. میرے نزدیک اگلا پیرا اس سے بھی امپورٹنٹ ہے، جو کلوزنگ پیرا ہے ہماری، اس میں ان پٹ رات 10:30 سے لے کے 1 بجے تک یہ شٹلنگ ہوئی ہے، یہ فائنل ڈاکومنٹ ہے۔ They reaffirm 8 countries فورم، اور یہ منڈے اور ٹیوزڈے کی درمیانی رات تھی۔ میں اس میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جناب اسپیکر، کہ یا تو ہماری سولو اتنی ہو کیپیسٹی کہ ہم اس کو بند کروا سکے، تو ہمیں ہر قربانی دینی چاہیے، کرنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں کر سکتے تو یہی ایک راستہ تھا کہ جہاں یونائٹڈ نیشن فیل ہو گیا، جہاں سیکیورٹی کونسل فیل ہو گئی، جہاں عرب ممالک خود فیل ہو گئے جوائنٹلی، جہاں OIC فیل ہو گئی، جو اسلامی تنظیم 57 ملک کی ہے، 2nd لارجسٹ ملٹی لیٹرل فورم، تو پھر کیا راستہ تھا؟ کیا ہم نے تماشا دیکھنا ہے، سٹیٹمنٹس دینی ہے اور سیاست کرنی ہے ٹاک شوز پہ بیٹھ کے، کہ کیا ہم نے کچھ مٹیریل کام کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں میں تو بہت ایک اسٹوڈنٹ ہوں، کیا کہتا ہے قرآن حکیم؟ سیونگ آف ون ہیومن لائف
tantamounts to saving of the entire humanity. Killing of a human being tantamounts to killing of the entire humanity. اور یہاں تو درجنوں روز اور کئی 100 روز شہید ہو رہے ہیں وہاں بھائی, تو ہم اسٹیٹمنٹس کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا. یہ ایک پریکٹیکل عمل ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں. اور میں مشکور ہوں دوسرے 7 ممالک کا, انہوں نے بھرپور ہمارے ساتھ مدد کی, انہوں نے بھرپور اپنی کنٹریبیوشن کی, انہوں نے بھرپور انگیجمنٹ کی. اور یہ جو معاملہ جو وہاں پہنچنے پہ شروع ہوا وہ ہمارے یہاں آنے لینڈ کیا منڈے نائٹ 10 ساڑھے 10 اور یہ رات 1:45 میں ختم ہوا. یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے جناب اسپیکر. میں نے کیٹیگوریکلی جو پریس بریفنگ کی فارن آفس میں ٹیوزڈے کو, میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں, یہ منوان ہمارے نہیں ہیں. میں نے کہا کہ اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا, میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. اور بھائی سنیں نا, آپ سن تو لیں بھائی جان. جو ٹویٹ آ گئی وہ بھی ٹرانزٹ پہ تھے, میں پیر کو آ گیا تھا, وہ آج صبح پہنچے ہیں. ان کی اور انگیجمنٹ تھیں, تو انہوں نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے براڈر ٹویٹ کی اس کے جواب میں انہوں نے ٹویٹ کر دی. ان کو کوئی حیران تو نہیں ہونا تھا اس وقت. بھائی سن تو لو نا یار جناب اسپیکر, کسی کو اعلان تو نہیں ہونا تھا کہ جی وہ 20 پوائنٹ وہ نہیں ہے جو ہم نے. Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for the first time, there's a platform that fixes it by combining everything you need. Projects, chat, and knowledge in one place. It's all powered by the world's most complete work, AI, so you can find answers from anywhere and get work done faster. Introducing کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے جناب اسپیکر, 2 سال کے لیے پاکستان سیکورٹی کونسل کا ممبر ہے, الیکٹڈ ممبر, نان پرماننٹ الیکٹڈ ممبر. 5 پرماننٹ ہوتے ہیں, 10 الیکٹڈ ہوتے ہیں. ہمارے پاس جولائی میں صدارت تھی, 1 مہینے کے لیے ہوتی ہے صدارت جس کو ملتی ہے, اور وہی کوئی ایک تھیم لے کے آتا ہے وہ ملک, اور اس کے اوپر ایک دن بحث ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے یا اس کو اوپن چھوڑا جاتا ہے. ہم نے ملٹی لیٹرلزم, پیس اینڈ سیکیورٹی جو کہ تمام ممبرز کا تھا کہ یہ بہت اچھا ہے, اس کو جو حالات ہے دنیا میں, جو افراتفری ہے, جو ہر جگہ پہ کانفلکٹ ہے, کہیں بھی امن نہیں ہے, تو یہ آپ چنیں گے, بڑا اچھا سبجیکٹ ہے. میں صرف میں نے صدارت نہیں کی 1 دن جولائی میں نے ساتھ فلسطین کا دوسرا دن رکھا, میں نے فلسطین میں اس کی بھی صدارت کی. وہ ریکارڈ منگا کے دیکھے کیا ہے وہ. میں نے OIC کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا OIC کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں, اس کو توانا کر سکتے ہیں, اس کو کھڑا کر سکتے ہیں, اس کو مضبوط ٹانگوں والا بنا سکتے ہیں, ہمیں کرنا چاہیے. یہ 2nd ملٹی لیٹرل بگیسٹ فورم ہے آفٹر UN, تو اس کا ایک تیسرا دن وہ رکھا. جناب اسپیکر, کئی سالوں سے سیکورٹی کونسل میں کوئی یونینیمس ریزولوشن پاس نہیں ہوئی, کئی سالوں سے, شاید 12 سال ہو گئے. یہ پہلا موقع تھا جب میں نے وہ صدارت کی, یونینیمس ریزولوشن اس کے حق میں پاس ہوئی. OIC کے حوالے سے آپ ریکارڈ چیک کرا لیں, میں کو ہوا میں باتیں نہیں کر رہا. کئی سالوں سے جو بھی کنٹری پریزائڈ کرتا ہے, اگر چین نے کرنا ہے تو وہاں ہی آیا ان کا فارن منسٹر, اگر کسی اور کنٹری نے کرنا ہے, وہ جو 1 مہینہ ملتا ہے وہ آپ پوری بھرپور اپنی اس کی کنٹریبیوشن کرتے ہیں. کئی سالوں میں پہلی دفعہ OIC کے ٹاپک پیپر پریزیڈنشل اسٹیٹمنٹ یونینیمسلی اڈاپٹ ہوئی کئی سالوں کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, یہ ہمارا ذمہ داری ہے. یہ کوئی صرف ہمارا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ہمارا ایک اسلامی ذمہ داری ہے. یعنی میں نے ابھی میں نے قرآن حکیم کوٹ کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا, یہاں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, جو مجھے حدیث کی سمجھ ہے کہ مسلم امہ از لائک ون باڈی, ایک جسم کی طرح تمام مسلمان امت 57 ملک. اگر کسی بھی جگہ پہ کسی کو تکلیف ہے باڈی میں, تو ہر ایک کو تکلیف اس کو محسوس ہونی چاہیے اور اس کو ریئیکٹ کرنا چاہیے. 57 ملک وہ ایک باڈی ہے, اسلامک باڈی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کاوش تھی اس میں بگننگ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اچھی ہے, اور جو فلوٹیلا چل رہا تھا اس میں بھی ساتھی ظاہر جاننا چاہیں گے کہ اس میں کیا ہوا. تو فلوٹیلا جو چل رہا تھا اس میں ہمارے ایک سینیٹر صاحب بھی تھے. ابھی تک چونکہ ہماری اسرائیل سے کوئی
نہ کوئی روابط ہے کسی قسم کا, نہ ہماری کوئی ان سے سفارتی تعلقات ہیں. اور انہوں نے یہ 40 جو اس میں آ رہے ہیں پریس میں, جو ہمیں ہماری اطلاع فارن آفس کی, یہ قریباً 45 یہ فلوٹیلاز ہیں, اور 45 جو شپس ہیں اس میں انہوں نے قریباً 22 کے قریب انہوں نے پہلے 22 کو کیپچر کیا ہے, ان کے تمام لوگوں کو انہوں نے ڈیٹین کیا ہے, جس میں ہماری اطلاع کے مطابق کنفرم نہیں ہے, لیکن ہماری اطلاع کے مطابق سینیٹر مشتاق صاحب جو فارمر سینیٹ ہے پاکستان سینٹ کے, جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے, لیکن وہ پہلے پاکستانی ہے, بعد میں جماعت کا تعلق ہے, وہ اس میں ہیں. ہم نے جب سے یہ پرسوں رات سے نیوز آئی ہے, ہم نے ایک تیسرے یورپین ملک کو انوالو کیا ہے جو انفلوئنشل ہے, ان کے ہم سفارتی پروسیس کو استعمال کر رہے ہیں. ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ وہاں ان سے رابطہ کریں, ہمارے اس سینیٹر صاحب کو پوری کوشش کر کے ان کو آپ فوری طور پہ وہاں سے ریلیز کروائیں. انہوں نے کہا کہ جمعے کی رات تک تو انہوں نے لوگوں کو جو ڈیٹین کیا, دیر از نو ایکٹیویٹی. میں آپ کو ایک دوسرے ملک کی فورن منسٹری کی بات بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں, ہمارا ایک پاکستانی اس میں ہے, باقی نہیں ہے اس میں. جو بھائی جان وہ نہیں ہے ابھی, اس پہلے 25 میں نہیں ہے, اس پہلے میں نہیں ہے, اس میں مشتاق صاحب ہے, وہ پیچھے ہوں گے. لیکن رسول کی بات ہو رہی ہے, ان کو کہا جتنے بھی پاکستانی ہیں ایک دو ہمیں کنفرم کریں. انہوں نے کہا جی کہ اس ہفتے کو وہ تو کام نہیں کرتے, سب جو ان کا ہے یہودیوں کا. انہوں نے کہا جی کہ اتوار کو وی ول گیو یو ڈیفینیٹلی دی انفارمیشن. ہم ان کا بہت تعلق ہے, وہ ایک میجر ملک ہے یورپ کا, بہتر ہے میں اس کا نام نہ لوں تو مناسب ہوگا, لیکن میں پرسوں رات سے ان سے انگیج ہوں, فارن منسٹری انگیج ہے, اور پوری کوشش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو ہم حفاظت سے اور انشاءاللہ عزت و احترام سے وہاں سے ایگزٹ کروائیں اور ان کو ریٹریو کریں. تو یہ جوجت اس کی کو مزید تفصیل آئے گی. میں انشاءاللہ اس ہاؤس میں یار شمع کو بات, آپ شمع آتی ہے, وہ اندھیرا نظر نہیں آتا تو آ جائے گا نا آخر میں, شمع بھی آ جائے گی. شمع ہی آتی ہے نظر آپ کو, اور کچھ نہیں نظر آتا. وہاں وہ کھمبے لگے ہوئے وہ نظر نہیں آتے, شمع نظر آتی ہے آپ کو. جی نو کراس ٹاک. جناب اسپیکر, میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی سبجیکٹ پر تھوڑا سا سیریس ہو جائے. ہم بھی اس میں بیٹھے ہیں, بہت سال بیٹھے ہیں, اس طرح نہیں ہے, تھوڑا سا صبر, اس کا بھی جواب دیتا ہوں. میں آپ کو بتا دیا پرائم منسٹر صاحب کی جو میں نے, تاکہ ریکارڈ پہ آپ کے آ جائے, آپ نے کہا تھا پوری بریفنگ کے ہاؤس کو. اس کے علاوہ جو مین ایونٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں, ان کی آسٹریلیا کے چانسلر کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی, ان کی کویت کے کراؤن پرنس اور پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ تھی, ان کی سری لنکا کے صدر کے ساتھ میٹنگ تھی, ان کی جو چیف ایڈوائزر ورچولی پرائم منسٹر بنگلہ دیش ڈاکٹر یونس کے ساتھ میٹنگ تھی, ان کی ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ بنگا کے ساتھ میٹنگ تھی, سیکرٹری جنرل اینٹیو گٹیرس کا میٹنگ تھی, اور مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کے ساتھ میٹنگ تھی, اور بل گیٹس سے میٹنگ. یہ ان کی میٹنگز تھیں جو کہ انہوں نے کی, اور ڈیلیگیشن میں آبویسلی میں بھی تھا اور دوسرے منسٹر صاحبان بھی تھے, اس میٹنگ میں اٹینڈ کیے. میری اپنی جناب اسپیکر جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ہائی لیول 1+1 والا میٹنگ تھی, اس کے علاوہ میری جو میٹنگ تھی وہ کامن ویلتھ فارم منسٹرز کی میٹنگ تھی. وہاں میری 30th اینیورسری آف 4th ورلڈ کانفرنس آن ویمن, وہ بہت بڑا فورم حاصل کرتے ہیں جینڈر کے حوالے سے, اس میں تھی. میری OIC کی میٹنگ تھی کلچر آف پیس, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500ویں سالگرہ کے اوپر, وہ میں نے الحمدللہ میں نے خود اٹینڈ کی. اور OIC کی کمیٹی کی میٹنگ تھی جو بنی ہے 6 میں, جس میں ہم شامل ہیں. فلسطین کے اوپر دوبارہ وہاں میٹنگ تھی. اور یونائٹڈ سیکورٹی کونسل کی جو فلسطین کے اوپر وہ سیپریٹ میٹنگ تھی یونائٹڈ سیکورٹی کونسل میں, وہ میں نے اٹینڈ کی. OIC کا افغانستان کے اوپر جو گروپ تھا اس کی میٹنگ تھی, وہ الحمدللہ میں نے پاکستان کے بہاف پہ اٹینڈ کی. جو فارن منسٹر کا گروپ 77 چائنا ہے وہ اٹینڈ کی. اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول ریزیلینٹ گلوبل اکانومی کے حوالے سے جو میٹنگ تھی وہ بھی الحمدللہ میں نے اٹینڈ کی. اور جو کوآرڈینیشن میٹنگ تھی فارن منسٹر آف OIC کی, یہ میٹنگ جو تھی میری, یہ باقاعدہ شیڈولڈ میٹنگز تھیں جو کہ ان کے پورے 4.5 دن کے سسٹم میں تھیں, اور پاکستان کے بیاپ پہ میں نے کی. اس کے علاوہ ریکارڈ کے لیے میں نے 20 بائی لیٹرل میٹنگز کی اپنے جو میرے کاؤنٹر پارٹس تھے فارن منسٹرز. اس میں
ایک تو پریزیڈنٹ جنرل اسمبلی کے ساتھ میٹنگ میری ہوئی, اور فارن منسٹر آف قطر, کینیڈا, ہنگری, یو کے, لتھونیا, سلووینیا, بیلجیم, بحرین, کوسٹا ریکا, جرمنی, موراکو, ملیشیا, ایجپٹ, آذربائیجان, اینڈ سیکرٹری جنرل آف دی گلف کوآپریشن کونسل, فارمر سیکرٹری جنرل آف کامن ویلتھ. اسی طرح پریزیڈنٹ صاحب طیب اردوان صاحب کے ساتھ, اور جو سیریا میں نئے پریزیڈنٹ صاحب آئے ہیں ان کے ساتھ, اور بیلجیم کی جو کوئین ہے ان کے ساتھ. یہ میری 20 میٹنگ جو تھی وہ بائی لیٹرل تھی. یہ اس میں پرائم منسٹر نہیں تھے, یہ پاکستان کے بہاف پہ میں نے کی. جہاں تک جناب اسپیکر, ہماری جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جس پہ میں نے عرض کیا کہ اس پہ ہمیں ابھی اس کو پوری طرح فالو اپ 8 کے 8 ملکوں کو کرنا ہے, اور یہ کمٹمنٹ ہے اور رہے گی انشاءاللہ کہ جب تک یہ ہم اپنا ایجنڈا جو میں نے بھی آپ کی ریزولوشن ریکارڈ پہ رکھی ہے, جب تک یہ اچیو نہیں ہوتا تو ہم سب کے سب جو ہیں وہ اس کے اوپر ہم فوکس رہیں. اور اس کو بائی دی وے جو اناؤنسمنٹ ہوئی, ہم تو یہاں ٹھیک ہے اپنا اپنا رائے ہے, ہر ایک انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن سب سے پہلے فلسطین اتھارٹی جو ہے جس کو ہم مانتے ہیں, جس سے ڈیل کرتے ہیں, اس نے اس کو ویلکم کیا. یہ تمام جو دوسرے ممالک ہیں انہوں نے اس کو ویلکم کیا. سوشل میڈیا میں سب اویلیبل ہے, ان کے فارن منسٹری کے آپ ویب سائٹ پہ چلیں گے, اس کے اوپر سب اویلیبل ہے. اور اس میں میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم نے جو ریجنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی ہم نے جو بات کی ہے, ہم نے جو غزہ سے لوگوں کو نہ نکالنے کی جو بات کی ہے, جو جا چکے ہیں ان کو واپس لانے کی جو بات کی ہے, اس کی جو ریکنسٹرکشن کی جو بات کی ہے, وہاں جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں UNRWA جیسی جس کے بغیر وہاں تقسیم نہیں ہو سکتی ہیومینیٹیرین ایڈ, اس کی بات کی ہے, جو یہ ہیومینیٹیرین فلو ہے اس کی بات کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریکنسٹرکشن کی بات کی ہے, اور اسرائیل کو اس کو اکاؤنٹیبل کرنے کی بات کی ہے. پاکستان کی پالیسی وہی ہے جو حضرت قائد اعظم کی پالیسی تھی فلسطین کے حوالے سے, اور اس میں نہ کوئی تبدیلی تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. ہماری کیا ہے, ہم انڈیپینڈنٹ پیلسٹین کنٹیگوس ڈرافٹ فیصلہ ہوا سوورن کہ جی اب اس کو ٹوٹل انڈیپینڈنٹ انٹیگریٹی اس کی ٹیریٹوریل, اور اس کے ساتھ القدس الشریف اس کا کیپٹل. یہ ہماری ڈیمانڈ تھی, ہے, اور انشاءاللہ رہے گی, اور اس کو اچیو کریں گے. جہاں تک جناب اسپیکر ایک بائی لیٹرل میٹنگ بھی ہوئی, وہ واشنگٹن سے ایک دن کے لیے وزیر اعظم صاحب وہاں گئے, نیو یارک سے واشنگٹن گئے. واشنگٹن میں میٹنگ تھی. وہ میٹنگ جو تھی اس میں میں ان چیزوں میں اتنا زیادہ انوالو تھا کہ اس میٹنگ میں میں نہیں تھا. وہ وزیر اعظم صاحب تھے اور پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر تھے, اور ان کی طرف سے ان کے جو بھی 2-3 ان کے کاؤنٹر پارٹس تھے, مثلاً وائس پریزیڈنٹ تھے ان کے, اور دوسرے 1-2 لوگ تھے. تو وہ میٹنگ جو تھی وہ بیسیکلی وہ کافی دیر سے پینڈنگ تھی, اور شیڈول ہو رہی تھی کہ اسپیشل نہ جانا پڑے. تو اس لیے ان دنوں میں 25 تاریخ کو جو ایونٹس تھے وہ پھر میں نے اس کو ٹیک اوور کر لیا سارے, اور ذمہ داری لے لی. اور جناب وزیر اعظم صاحب اس میٹنگ میں انہوں نے, اور آبویسلی اس میں نیڈو 1+ میں موجود اضافی نیوٹرینٹس 1 سال کی عمر سے اس کی امیونٹی, پیٹ کے ڈیفنسز, بونز اور مسلز کی ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کریں. اسی لیے تمہارے ہر بڑھتے قدم پر نیڈو اور میرا پیار ہر پل ساتھ پہ ہے. اسی طرح اس میں دوسری جو کارپوریشن مائنز اینڈ منرلز ہیں, اس میں ہائیڈرو کاربن ہیں, اس میں اے آئی ہے, اس میں آئی ٹی ہے. یہ تمام وہ ایریاز ہیں جس پہ ان کی بات چیت ہوئی, اور وہ پرائم منسٹر صاحب نے جو شیئر کیا آگے بڑی مفید ان کی بات چیت ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا ہمارا آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اور اس کی ایک ہسٹری ہے, اور انشاءاللہ اس میں کوئی یہ ایٹ دی کاسٹ آف چائنا نہیں ہے, یا چائنا کے ساتھ تعلقات ایٹ دی کاسٹ آف دا کنٹری نہیں ہے. ہماری ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے جس پہ چائنا ہیز, میں سمجھتا ہوں کہ یونیک اپنی اس کی پریزنس پاکستان کے حوالے سے. تو آل ویدر فرینڈ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی مشکل کا وقت آیا, جب بھی کوئی ضرورت پڑی, ہمیشہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. ابھی ریسنٹ آپ نے دیکھا کہ IMF کا جو پروگرام تھا اس میں دیکھا آپ نے,
آپ نے جب انڈیا کو شکست دی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو اکوپمنٹ ہے وہ کس ملک کی ہے، آل دو پاکستان میں مینوفیکچر ہو رہی ہے جوائنٹلی، اس میں پاکستان نے اپنی اس کو ٹیکنالوجی کو کیا ہے، لیکن وہ چائنا کی بیسیکلی تھی، JF-17 جیسے ہم کہتے ہیں. تو اس لیے چائنا کے ساتھ جو ایک تعلق ایک بڑا پرائم اور بڑا یونیک ہے، آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنرشپ، وہ تھی، ہے اور انشاءاللہ رہے گی. جہاں تک US کا تعلق ہے، میں نے سارا ایکسپلین کر دیا ہے. UNGA چونکہ آبویسلی ملٹی لیٹرل ہر سالانہ ایونٹ ہے، اور اس میں جو کچھ جتنی ایکٹیویٹیز میری تھیں وہ بھی میں نے عرض کر دی، 30 جتنی پرائم منسٹر صاحب کی تھیں، 11 وہ بھی میں نے بتا دی ان کی یونیلیٹرل. اب میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے. ایک چیز اور مجھے لکھ کے بھی دے رہے ہیں، میں یہی بات کرنا چاہوں، مجھے ٹیلی پیتھی پڑھ لی ہے لاز منسٹر صاحب. ایک کافی بات چیت ہوئی جو سعودیہ کے ساتھ ہمارا ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا. جب ہم جا رہے تھے، پہلا جو ہمارا اسٹیشن تھا وہ سعودی عربیہ تھا، پھر اگلا اسٹیشن UK تھا، پھر UN تھا، اور پھر واپسی تھی. دیکھیں دہائیوں سے ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے جو سعودی عربیہ کے ساتھ تعلق ہے وہ سب کو ڈھکا چھپا نہیں ہے. 1979 میں 1979 جب بیت اللہ شریف، اگر آپ کو یاد ہو، پتہ نہیں آپ اس وقت کتنے بچے تھے اسپیکر صاحب، وہ جو 1979 کا جو ایونٹ ہوا تھا وہ پاکستان نے اپنا بھرپور رول اس میں پلے کیا تھا. 1-2 اور ممالک بھی تھے. اس کو جو کیپچر کیا تھا، اس کو یعنی دوبارہ ان کو ہینڈل کرنے میں، ان کو کلین کرنے میں، ان کو ختم کرنے میں. اور میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس رات وہاں تھا، بلکہ اس رات پہنچا ہی تھا. جب یہ سارا واقعہ ہوا تو میں احرام میں پہنچا، اور میں اس وقت 5 طواف کا چکر لگا رہا تھا. جب فجر کا اقامت ہو گئی، ہم کھڑے ہو گئے، اور جنازے بے پناہ تھے. ایسے لگتا تھا پتہ نہیں اتنے جنازے کیسے ہیں. جو اسلام پھرا تو جنازوں میں سے لوگ کھڑے ہو گئے، ان کے ہاتھ میں آرمز تھے، اور وہ کوئی حتیم پہ چھلانگ لگا کے چڑھ گیا، کوئی ادھر باب ملتزم پہ چڑھ گیا. تو وہ سارا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے اس وقت بھی اور جب بھی، اور یہ ہمارا ہر مسلمان کا، پاکستانی تو ہر مسلمان اپنی جان سے بھی زیادہ حرمین شریفین کے لیے قربان ہونے کو تیار. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. جی ڈپٹی پرائم منسٹر جی جناب اسپیکر، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سب کی جان بھی قربان حرمین شریفین کے لیے خدا نہ خواستہ کبھی کوئی رسک ہو یا کوئی خطرہ ہو تو یہ تو ہمارا ایمان ہے. معاہدہ ہو نہ ہو، ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے.
تو یہ جو معاہدہ ہے یہ کوئی آنن فانن نہیں ہوا. اس پہ قریباً انیشل تھاٹس جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں تھوڑی سی بات ہوئی, لیکن اس گورنمنٹ میں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ دونوں ممالک کی بات ہوتی رہی ہے, اور اس میں کیٹیگورک ہے کہ اگر ایک ملک پہ کو حملہ ہوگا تو یہ تصور ہوگا کہ دوسرا ملک ایز اف کہ دوسرے ملک پہ بھی ہوا ہے. یعنی اگر یہ معاہدہ ہوتا اور جیسے انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا تو یہ تصور ہوتا کہ سعودی عربیہ پہ بھی انڈیا نے اسی وقت حملہ کیا, اینڈ وائس ورسا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں کسٹوڈین آف دی حرمین شریفین, محافظین, کسٹوڈین, اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ لفظ کیا ہوگا جی اس کا, ہاں, تو وہ جو کسٹوڈین ہے وہ تو ان کی گڈ لک ہے, خادمین ہیں, وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں خادمین حرمین شریف ہیں. تو ہمیں محافظین میں اگر اللہ تعالیٰ نے شامل کر لیا ہے تو ہماری خوش قسمتی ہے. میں تو اللہ تعالیٰ کے حضور بے پناہ شکر گزار ہوں کہ یہ کسی سے بھی ہو سکتا تھا, یہ کسی ٹرن اوور میں بھی ہو سکتا تھا, یہ کئی سالوں سے ایسی چیزیں چل رہی تھیں, لیکن اگر اب اللہ نے دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. کوئی اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی اچیومنٹ کی بات نہیں ہے. وہ جو چیزیں چل رہی تھیں وہ ہو نہیں رہی تھی, کوئی فائنل نہیں ہوتی تھی. ابھی تو یہ قریباً یہ پچھلا 1.5 سال اس میں کافی ہوئی ہے, لیکن آبویسلی ریسٹرکٹڈ تھی اور ریسٹرکٹڈ ہونی چاہیے. ایسی چیزیں ساری دنیا میں ہوتی ہیں. تو یہ ہمارا جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, وہ جو اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محافظین حرمین شریفین کا ایک دے دی ہے ذمہ داری. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ جو ہوا ہے اس نیکی کو یا اس نیت کو قبول کریں. اور میں یہ بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں, کوئی حرج نہیں ہے, کئی ممالک نے اس معاہدے کے بعد انٹرسٹ شو کیا کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ اس میں کچھ عرب ممالک بھی ہیں, کچھ نان عرب ممالک بھی ہیں جو کہ اسلامی ممالک ہیں. تو obviously کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی آنکھیں بند کر کے آپ نے مینگو ایکسپورٹ تو نہیں کرنا ہے نا, تو کہ آپ بند کر کے آپ کہیں ٹھیک ہے معاہدہ کر لیتے ہیں یا رائس ایکسپورٹ کرنی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جو جیسے میں نے کہا کہ جو سعودی عربیہ کے لیے جو جذبات ہیں, جو ہماری ایمانی جو ذمہ داریاں ہیں, وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ایک یونیک معاہدہ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور ہم شور کہ کسی وقت جناب وزیر اعظم بھی اس پہ اوپر جب بھی موقع ملے گا روشنی ڈالیں گے. لیکن دوسرے ممالک نے بھی کافی انٹرسٹ شو کیا ہے اس کے بعد, اور ایون UN کی جنرل اسمبلی میں مجھے کچھ فارن منسٹر بھی ملے ہیں. میں ابھی پرائم منسٹر آج ہی صبح تشریف لائے, میں ان سے شیئر بھی کروں گا. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ تو اگر اتنے ممالک مل جاتے تو ویسے ہی شاید نیا نیٹو, ایسٹرن نیٹو بن جائے گا یہ تو بہرحال وہ پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے. شاید ہماری زندگی میں نہیں تو وہ وقت آئے گا. میرا تو ایمان ہے کہ پاکستان ہیز ٹو لیڈ دی اسلامک امہ ون ڈے انشاءاللہ. یہ 57 ملک کی انشاءاللہ اس کے لیڈ قیادت کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیوکلیئر قوت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو میزائلی قوت دی ہے. میں وہ خادم ہوں جو ڈے 1 پہ جو میزائلی قوت کی جو بنیاد رکھی گئی تھی 21 اپریل 1999, میں جا کے تمام ڈسکشن ڈیٹیل طے کر کے آیا تھا. یہ زندہ ہیں سائنسدان سمر مبارکباد, اور زندہ ہیں جنرل کدوائی. تو یہ چیزیں نہ کبھی پبلک ہوئی ہیں نہ کبھی پبلک ہوں گی. یہ ہمارے ساتھ قبر میں چلی جاتی ہے ایسے قومی راز. تو آپ ایک ایٹمی قوت ہیں الحمدللہ, آپ ایک میزائلی قوت ہیں. اب آپ کو معاشی قوت بننا ہے, اور معاشی قوت یونٹی کے ساتھ ہوگی. معاشی قوت لڑائیوں کے ساتھ نہیں ہونی. ہمیں مل کے پاکستان کو لے کے جائیں, اور اس کا پوٹینشیل ہے. یہ 2013 میں بیکرو اکانومک انسٹیبل کنٹری اور ایک ڈیفالٹ پہ کھڑا ہوا 6 مہینے کی پریڈکشن سے کہاں پہنچ گیا تھا 3 سال میں. یہ ساری قوم کی کنٹریبیوشن ہے کہ آپ دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن کے, آپ کی انفلیشن گر کے 3.59 پہ آ گئی, آپ کی گروتھ 6.3 پہ چڑھ گئی, آپ کے ریزرو $25 بلین پہ چڑھ گئے. کوئی کسی نے آ کے آپ کو تحفے میں تو نہیں 3 سال میں دے دیے تھے, محنت تھی. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پھر وہ میں کیا کہتا ہوں کہ نیچرل اور ہیومن کووڈ آ گیا, اور پھر 2022 تک ہم 24ویں معیشت سے گر کے 47ویں معیشت تک گر گئے. اب اس کو نکالیں, اس کو دوبارہ لے کے جائیں. آپ کا مقام ہے کہ آپ G20 میں شامل ہو جو دنیا کی پریمیم اکنامک کلب ہے.
تو یہ اگر مل کے کریں گے تو یہ ڈویبل ہے. اسٹیبلٹی آ چکی ہے, گروتھ کے لیے پوری تیاری ہے. بڑا کچھ ساتھیوں کا بہت زیادہ ایک سوال تھا میرے حل میں, وہ بھی جواب دے دیتا ہوں. جو ڈیلیگیشن جاتا ہے UN میں, آفیشیل ڈیلیگیشن, اس کے لیے وزیر خارجہ لیٹر آف کریڈنس ایشو کرتا ہے, اور وہ لیٹر آف کریڈنس جو ہے وہ UN جنرل سیکرٹری کے نام لکھا جاتا ہے. وہ لیٹر میں نے سائن کیا ہے, وہ موجود ہے ریکارڈ کے لیے, آپ نے دیکھنا ہو تو میں آپ کو دکھا دوں گا, کسی ساتھی چن لیں. اس میں یہ نام نہیں تھا یہ جو فرما رہے ہیں. ایک ہوتا ہے PM انٹوراج, وہ UN سیکرٹری جنرل کو آپ نہیں بھیجتے, اس میں ان کے ویلے بھی ہیں, ان کے ملازمین بھی ہیں, ان کے سیکیورٹی کے بھی سارے بندے ہیں, ان کے اسپیچ رائٹرز بھی ہیں. اس محترمہ کا اس میں نیسلے نان گرو سپریم پرو, جس میں شامل 5 HMOs, آپٹی پرو, پرو بایوٹک اور DHA ARA آپ کے بچے کی امیونٹی, گروتھ اور برین ڈیولپمنٹ میں سپورٹ کریں. نیسلے نان گرو سپریم پرو, نرچر یور چائلڈز گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. جو انہوں نے کیا, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جی میں آئی ہیو بورڈڈ پاکستان ایئر فورس 1. پاکستان ایئر فورس 1 پہ تو اور بھی وزیر بھی جا رہے ہیں اور سیکرٹری صاحبان بھی جا رہے ہیں, تو اس میں یہ کیا یعنی بوسٹ کرنے کی کیا تکلیف ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی انہوں کی ارسپانسبل ان کے حرکات تھیں, اور پھر جو بیک لیش ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں کیٹیگوریکلی میں نے ٹویٹ کا جواب بھائی دے دیا تھا کہ یہ لیٹر آف کریڈنس میں جو کہ آفیشیل ڈیلیگیشن ہے, جو کہ میں نے سائن کرتا ہوں, میں وزیر اعظم صاحب ٹاپ پہ ہوتے ہیں, جتنے وزیر خارجہ اور دوسرے بعد میں ہوتے ہیں, جو وہ ہے آفیشیل ڈیلیگیشن ٹو دی UN ٹو ہینڈل آل دیز ایونٹس. اور وہی بول سکتے ہیں ان میں سے کوئی, اگر کوئی PM بزی ہے تو وہ اس کی جگہ میں بول سکتا ہوں, میں بزی ہوں تو ان میں سے کوئی وزیر بول سکتے ہیں. مثلا ایک ہیومن رائٹس پہ تھا, وزیر قانون نے جانا تھا, یہ نہیں جا سکے, ان کی وہ میں نے ذمہ داری وہاں ادا کی. تو میں صرف کلیریفائی کر رہا ہوں, میرا خیال ہے کہ ایک چیز کو ہم بلا وجہ نہ کریں, لیکن چلے آپ بل وجہ کر لیں, لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ لیٹر آف کریڈنس میں اس خاتون کا نام نہیں تھا. میں بہت شکریہ جی, تھینک یو مسٹر اسپیکر. اب ہمارے پاس اسد صاحب 4-5 منٹ رہ گئے نماز کے لیے, تو ہم آج کریں یا منڈے کو کنٹینیو کریں؟ آپ 10-15 نہیں, ہم نے دیکھیں 1 بجے تو جماعت کھڑی ہو جائے گی نا, تو اگر آپ اس سے پہلے کرنا چاہتے ہیں یا منڈے کو لے کے چلیں بات کیجیے. اسد کیسر صاحب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے تو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے جو اس وقت ڈیٹیل پارلیمنٹ کے سامنے رکھی ہے وہ خود بھی کافی کنفیوز نظر آئے, اور بجائے اس کے کہ وہ اسپیسیفک بات کرتے, ٹو دی پوائنٹ بات کرتے, وہ آئے بائیں شائیں میں آگے پیچھے گھومتے رہے. اور سوال یہ ہے کہ جب آپ اتنی بڑی ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں تو اس ڈیسیجن میں آپ نے اس پارلیمنٹ سے کوئی مشاورت کرنی تھی کہ نہیں تھی؟ پلیز ہاؤس ان آرڈر کر, پلیز اسپیکر صاحب, کہ جب اتنی بڑی ڈیسیجن لینی تھی تو اس ڈیسیجن میں جی آپ نکل جائیں کانفرنس کے لیے, باقی سینئر ممبران بیٹھے ہیں, منسٹرز تشریف رکھتے ہیں. یہ ہماری بات سن لیتے تو بہتر ہوتا نا, تاکہ اس کو جی. ایک سیکنڈ اسد صاحب. جی اسحاق ڈار صاحب کو آپ کے ساتھ جو بات ہوئی تھی وہ تھا کہ آپ مجھے 11 سے 12 ٹائم دیں گے. 30 ممالک کے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں, 12 بجے میٹنگ تھی. آپ کو ہوتا ہے ذرا تھوڑی سی اور لگتی ہے کہ یہ ڈپلومیٹس آئے ہو, اور وہ میٹنگ کس چیز کی ہے؟ اکتوبر میں تقریباً 40 ملکوں کے وزیر آ رہے ہیں اور منسٹر آف کمیونیکیشن وہ ہینڈل کر رہے ہیں. میں نے وعدہ کیا تھا کہ 12 بجے سے لے کے 12:45 بجے تک میں ٹائم دوں گا. تو میں میرے اسد بھائی ہمارے نوٹ سارے لینے ہیں, میں آپ کا جواب دوں گا واپس آ کے انشاءاللہ نیکسٹ ورکنگ ڈے پہ جب میں پاکستان میں ہوں گا انشاءاللہ. تھینک یو. جی اسد صاحب. جی
دوسری بات یہ کہ چاہیے تو یہ کہ جب آپ اتنے ایک بڑی ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں تو یہ پارلیمنٹ پارم 47 کی صحیح، لیکن جو کچھ بھی ہے آپ اس پارلیمنٹ سے تجاویز لیتی. میرے خیال میں آپ نے تو شاید اپنے جو آپ کے پارٹنرز ہیں، آپ کے جو کولیگز ہیں، اس سے بھی مشاورت نہیں کی اور اکیلے جا کے بغیر کوئی پاکستانی قوم سے پارلیمنٹ سے کنسلٹیشن کی بڑی بڑی ڈیسیجن لے لی. یہ جو شمع جنیجو والا ایشو ہے جو انہوں نے بہت ہی لائٹلی لیا. خواجہ آصف صاحب ایک فرما رہے ہیں جو ان کی پیچھے بیٹی تھی، اور جو فارن منسٹری ہے اس کی دوسری سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ خود فرما رہی ہے کہ اگر نتنیاہو کے